اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصيلة عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ محترم سامعین، قارئین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پچھلے ہفتے کے موضوع پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کیا سوال تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں آیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں سوال یہ ہے کہ ہم متقی پرہیزگار کیسے بن سکتے ہیں، یعنی تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اور ہم پرہیزگار یعنی متقی کیسے بن سکتے ہیں۔ یہی دراصل سوال تھا جس پر پچھلے ہفتے لگاتار اس پر گفتگو ہوئی، کافی ڈسکشن ہوا اور اس پر ہم لوگوں کا ریسرچنگ کا کام جو ہے چلتا رہا۔ مختلف بزرگوں کے جوابات اور ان کے جو ہے اوپینینز آتے رہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں چند بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں کی باتوں کو، دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں نے اس پر کیا کیا باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ہم اپنے نظریہ اور اپنے تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقت نکال کر تھوڑی دیر اس آڈیو کلپ یعنی ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور سنیے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے بھائی جناب صوفی مزمل منیر صاحب جو بارامتی سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم متقی تبھی بن سکتے ہیں جب ہم ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں جو ہمارے پیر و مرشد کو ناپسند ہو۔ ہم متقی تبھی بن سکتے ہیں جب ہم ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں جو ہمارے پیر و مرشد کو ناپسند ہو، اور ان تمام چیزوں کو اختیار کر لیں جو ہمارے پیر کو پسند ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ کو جو ہے ناپسند اور آپ کو جو ہے پسند، بس وہی چیز حرام ہے، بس وہی شے حلال ہے۔ یعنی کہ حرام اور حلال میں فرق کرنا اور حلال کو لینا اور حرام سے بچنا ہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اور اس کی بنیاد محبوب کی پسند ہے۔ یعنی کسی شاعر نے بڑا ہی اچھا کہا تھا کہ آپ کو جو ہے ناپسند، آپ کو جو پسند ہے، بس وہی شے حرام ہے، بس وہی شے حلال ہے۔ ایک بہت بہترین بنیاد ہے تقویٰ کو سمجھنے کے لیے اور حلال و حرام کی تمیز کو پرکھنے کے لیے۔ اب آئیے جناب صوفی فخر عالم واصی صاحب جو جھارکھنڈ سے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ برائیوں سے بچنا اور نیکی کو اختیار کرنا، نیک راستے پر چلنا اور برے کاموں کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے، اور یہی رمضان کے روزے کا مقصد ہے۔ برائیوں سے بچنا اور نیکی کو اختیار کرنا اور نیک راستے پر چلنا اور برے کاموں کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں، اور یہی رمضان کے روزے کا مقصد ہے۔ یعنی روزہ رکھنے سے انسان اس طریقے سے جو ہے تقویٰ کو پاتا ہے، اور پانے کا ایک ٹیکنک ہے، بہت بہترین ٹیکنک ہے روزہ کا رکھنا۔ اب جناب صوفی احمد علی شاہ قادری صاحب کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو برائی سے پاک رکھنا اور دنیا کے محبت سے بھی پاک رکھنا اور نیکی کی طرف جانا ہی تقویٰ ہے۔ نفس کو برائیوں سے پاک رکھنا اور دنیا کی محبت سے پاک رکھنا اور نیکی کی طرف جانا تقویٰ ہے، اور جو متقی پرہیزگار ہیں وہ اللہ والے ہیں، اور جو پیر و مرشد ہیں وہی متقی ہیں۔ ان کی صحبت میں رہنے سے ہی انسان متقی بن سکتا ہے۔ جناب عاشق شہروردی صاحب جھارکھنڈ گریڈی سے کہتے ہیں کہ متقی بننے کے لیے کلمے کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ عبادت و ریاضت تو پہلے بھی تھا لیکن کلمہ طیب کی سمجھ نہیں تھی، لہذا جس کو کلمہ کی سمجھ ہو گئی وہی متقی ہو سکتا ہے۔ اور من کنتو مولا فاعلی مولا کو بھی سمجھنا ہوگا، اور نائب رسول اور ولایت کی سمجھ بھی ضروری ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنا کلمہ طیب کو سمجھے ہوئے کوئی بھی انسان متقی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب جناب صوفی سرفراز شیخ صاحب جو گجرات سے کہتے ہیں کہ اصل میں متقی وہی لوگ ہیں جو روزے والے ہیں،
یعنی اللہ والے ہیں، اور اللہ والے ہی روزے دار ہیں اور روزے دار بھی ہیں، یعنی جن کا روزہ ہے، جو روزے والے لوگ ہیں، جو پیر و مرشد اور اولیاء اللہ کی ذات گرامی ہیں، جو روزے والے لوگ ہیں وہی روزے والے لوگ ہیں، اور جو روزے والے لوگ ہیں وہی متقی ہیں، اور انہی کی صحبت میں رہنے سے انسان متقی بن سکتا ہے۔ اور جس کے خیال میں صورت پیر بس جائے وہی متقی ہے، جس کے خیال میں پیر کی صورت بس جاتی ہے وہ متقی ہو جاتا ہے۔ اور روزے والے لوگ یعنی روزے والے لوگ صحیح معنوں میں تقوی والے لوگ ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی اصطلاح پیش فرمائی۔ اب جناب ڈاکٹر شبانہ خان وارثی صاحبہ جو گورکھپور سے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ متقی ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے، متقی ہونا رسول پاک تک پہنچنا ہے اور قبولیت کا شرف حاصل کرنا ہے۔ جب درود پاک مقبول ہوتی ہے تو بندہ رسول پاک کے ذات گرامی تک پہنچتا ہے اور کلمہ طیب کو مکمل کرتا ہے، اور مقامات جو 6 مقامات ہوتے ہیں ان 6 مقامات سے گزرتا ہے، تب وہ حقیقت میں متقی ہو جاتا ہے۔ اور متقی بنایا نہیں جاتا بلکہ یہ عطا ہوتا ہے، اور جب مولا کا نظر کرم ہو جاتا ہے تو بندہ مکمل طور سے اور باطنی طور سے بھی متقی ہو جاتا ہے، صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور سے وہ جو ہے پاک بھی ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی صاحب جو پاکستان سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ نفس کا روح کے ماتحت ہو جانا ہی تقویٰ ہے۔ نفس کا روح کے ماتحت ہو جانا دراصل یہی تقویٰ ہے، اور جو ایسا کر لیتا ہے وہی متقی ہوتا ہے، اور ایسا روزہ رکھنے اور عبادت و ریاضت سے ہو سکتا ہے اور قلب میں نور آتا ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کو روح کے تابع کریں، اور جب روح حاکم ہوگا، نفس اس کے تابع ہوگا، ماتحت ہو جائے گا، تو کیا ہوگا کہ روح جو ہے روشن ہوگا اور روح کا عروج ہوگا، اور جب روح کا عروج ہوگا اور نفس زیر ہوگا تبھی انسان متقی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جناب صوفی عزیز صاحب ہیں جو ناسک سے ہیں، مہاراشٹر سے، کہتے ہیں کہ ہر اس چیز سے دور ہو جانا ہی تقویٰ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہم کو دور کرتی ہے اس سے دور ہو جانا دراصل یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اور وہی متقی ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سے دور کرنے والی چیزوں سے ہمیں دور ہو جانا چاہیے، اس میں تمام چیزیں آ گئی ہیں۔ اب جناب صوفی کامران قادری صاحب جو پاکستان سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم کو جو جان گیا، قرآن کو جو جان گیا، پہچان گیا، سمجھ گیا، معرفت الہی جس کو حاصل ہو گئی وہی متقی ہوتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہوا اور راز الہی کو سمجھ گیا، حروف مقطعات کی فہم اسے حاصل ہو گئی، اور جسے اپنی معرفت حاصل ہو گئی، گویا وہی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ یعنی بنا معرفت کے کوئی تقویٰ کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ تقویٰ ہے ہی نہیں اور وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ معرفت کے ہونے کے بعد ہی انسان اپنے حقیقت کو پہچانتا ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ اب جناب صوفی سید محمد حسن ہاشمی صاحب جو ناگپور سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں۔ تقویٰ جو ہے اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ تقویٰ کے حوالے سے قرآن میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں جو بتائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن میں تقویٰ کا کئی جگہ ذکر ہوا ہے، اور اس کو الگ الگ طریقے سے جو ہے اس کے افادیت کو بتائے گئے ہیں، اور اس کو ایمان سے جوڑ کے سمجھایا گیا ہے۔ یعنی تقویٰ جو ہے اللہ سے ڈرنے کو کہا جاتا ہے، اور اللہ سے کیسے ڈریں اور کیسے اس کے طرف رجوع کریں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر کافی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بخیل کبھی متقی نہیں ہو سکتا، اور سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بخیل جو ہوتا ہے کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، جو متقی ہوگا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا، وہ بخل کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ بخل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے مختلف تفصیلات کے حوالے سے اللہ سے ڈرنے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے تقویٰ کو جو ہے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا تھا۔ اب آئیے جناب صوفی رضوان نوشاہی صاحب کی بات سنتے ہیں جو پاکستان سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرنے کا دعویٰ کوئی کر نہیں سکتا ہے،
اور تقوی پر آخری دم تک قائم رہنا بہت بڑی بات ہے۔ تقوی پر آخری دم تک قائم رہنا بہت ہی بڑی بات ہے، اس کے لیے ایک رہبر کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان نیکی کر رہا ہے اور برائی سے بچ رہا ہے تو اسے چاہیے وہ اسے اللہ کی توفیق جانے اور اسے اپنے جانب کبھی منسوب نہ کرے۔ اور انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کہی کہ تقوی پر آخری دم تک قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی چنوتی ہے، اور اس کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اب جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی چشتی صاحب جو رانچی سے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سوال پوچھنا کہ انسان متقی کیسے بن سکتا ہے ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے کوئی یہ پوچھے کہ دادا کیسے بن سکتے ہیں۔ کوئی اگر پوچھے کہ دادا کیسے بن سکتے ہیں تو ٹھیک یہ سوال اسی طریقے سے ہے، یعنی جس طرح سے دادا بننے کے لیے پہلے باپ بننا ضروری ہے اور باپ بننے کے لیے پہلے شادی کرنا ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے متقی ہونے کے لیے پہلے مومن بننا ضروری ہے اور مومن ہونے کے لیے دست بیعت ہونا بہت ضروری ہے۔ جب کوئی شخص بیعت ہوگا اور مومن ہوگا تبھی وہ تزکیہ و تصفیہ کر سکتا ہے اور روحانیت کی منزل کو طے کر سکتا ہے، اور تبھی وہ متقی ہوتا ہے، اس سے پہلے ہرگز متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب جو احمدآباد پور سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک عام عبادت گزار شخص احکام شریعت کی پابندی کرتا ہے، ہر فعل بد سے خود کو بچائے رکھتا ہے، اہل ظاہر کی نظر میں وہ شخص متقی کہلاتا ہے، اور جس شخص پر کسی عارف باللہ فقیر کامل نے نگاہ خاص ڈال دی تو اس کا ظاہر و باطن دونوں روشن ہو جاتا ہے، پھر وہ شخص دم بدم کتاب مبین کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے۔ جس کتاب میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے اسی کتاب کو نگاہ معرفت سے پڑھتا ہے، اس طرح اس کا تقوی طہارت برقرار رہتا ہے۔ در حقیقت وہی متقی ہے جس کا تقوی طہارت بروئے طریقت مکمل ہو اور مرشد کی نظر ہی مکمل متقی بناتی ہے۔ بہت شکریہ جناب تمام بھائیوں کا، تمام صوفیوں کا، تمام بہنوں کا، تمام بزرگوں کا۔ آپ کے جوابات ہم اختصار کے ساتھ یہاں پر پیش کرتے ہیں تاکہ کلپ بہت لمبا نہیں ہو، اور آپ کے لب و لباب اور آپ کے اختصار بیان کو لیتے ہوئے آپ کو جو کہنا چاہتے ہیں وہ مقصد کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں، چونکہ جرح میں تو بہت ساری باتیں اور بھی کہی جاتی ہیں، لیکن جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بات ہم یہاں پر لے لیتے ہیں تاکہ تمام بھائیوں تک آپ کے جو مقصد بیان ہے وہ پہنچ سکے، اور یہی میرا مقصد ہے۔ ماشاءاللہ آپ سبھی بھائیوں نے بہنوں نے بہت بہتر جوابات پیش کیے ہیں۔ اب آئیے اپنے جوابات کو میں تھوڑے سے وقت بچتے ہوئے کچھ وضاحت کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ تقوی کے لغوی معنی پرہیزگاری، پارسائی اور احتیاط کے ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہ بڑے ہی احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، وہ ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھتے ہیں اور عمل کو بڑے ہی احتیاط سے کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے، اور اسی کو پرہیزگاری بھی کہتے ہیں۔ احکام الہی کا پابندی کرنے والا اور ممنوعات سے رکنے والا شخص یعنی مومن متقی اور پرہیزگار کہلاتا ہے۔ احکام الہی کا پابندی کرنے والا اور ممنوعات سے رکنے والا شخص یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار کہلاتا ہے۔ اس زمن میں مومنوں کو ضروری ہے کہ نیک بد، اچھا برا، حلال حرام اور حق و باطل کی پہچان ہونی بہت ضروری ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا انہیں استعمال کرنا ہے، اور جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام فرمایا ہے ان سے بڑی سختی کے ساتھ بچنا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ حق کی پہچان کرنی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کو بھی سمجھنا ہے اور حق و باطل میں فرق کرنا ہے اور اس کی مخالفت کرنی ہے، یعنی باطل کی مخالفت کرنی ہے، یہ بھی تقوی ہے۔ روحانیت کو اونچائیوں تک لے جانا ہے، اس کو روشن کرنا ہے اور نفسانیت کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، یہی تقوی ہے۔ نیک کو نیک سمجھنا اور نیکی کو پھیلانا ہے، اور بد کو بد جاننا اور برائی سے خود بھی بچنا اور لوگوں کو روکنا ہے، یہی تقوی ہے۔ اور یہ سب کرنے والے لوگ متقی کہلاتے ہیں، پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اوپر سماعت فرمایا کہ متقی ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، لہذا مومن ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لانے کا مطلب ہے غیب کی چیزوں اور اس دنیا کا یقین رکھنا۔
ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب ہے غیب کی چیزوں اور اس دنیا کا بھی یقین رکھنا۔ اگر ہم غیب پر یقین نہیں رکھیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھیں، جنت اور جہنم کو جھوٹ سمجھیں، فرشتوں سے انکار کر دیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا منکر ہو جائیں، گویا کہ قرآن کو جھٹلا دیں، تو پھر ہمارے ایمان کا کیا مطلب ہے محترم؟ ہمارے ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور پھر متقی بننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم کو پرہیزگاری کے فائدے پر ہی یقین نہیں ہوگا تو ہم پرہیزگاری نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم کو عذاب کا خوف نہیں ہوگا تو ہم گناہ سے کیوں رکیں گے؟ ہم کو اگر عذاب کا خوف نہیں ہو کہ ہمارے کرنے کا عذاب ہم کو ہوگا تو ہم کبھی بھی گناہ سے نہیں رکیں گے، اور جو من میں آئے گا، جو چیز چاہے گا ہم کریں گے۔ اور اگر ہم کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہ ہو تو یقیناً ہم ہر کام کو بے خوف ہو کر کریں گے، ظاہر ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہی ہو بھی رہا ہے، آج کے زمانے میں یہی ہو بھی رہا ہے۔ غیر تو غیر ہیں، مومن اور صوفی کہلانے والے بڑے بڑے نام نہاد کے لوگ بے خوف ہو کر بڑے بڑے گناہ اور گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بڑے متقی اور عزت دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، گویا کہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ متقی ہونا اور بات ہے اور متقی کہلانا اور بات ہے۔ جو صحیح معنوں میں متقی ہیں وہ اللہ والے ہیں، وہ سچے ایمان والے ہیں، آخرت و قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ اپنے نفس کے تزکیہ تصفیہ کرنے والے ہیں، وہ ہرگز گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے، دنیا جمع نہیں کرتے، ریاکاری نہیں کرتے، بخل اور کنجوسی نہیں کرتے، احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں۔ سوال کے مطابق متقی بننے کے لیے متقیوں کی صحبت کرنی پڑتی ہے۔ متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یہ سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ متقی بننے کے لیے متقیوں کی صحبت کرنی پڑے گی جناب، تقویٰ کا علم سیکھنا پڑے گا، عبادت و ریاضت کرنی پڑتی ہے، مرشد کی رہنمائی میں چلنا پڑتا ہے، مکمل تزکیہ نفس اور قربانیوں سے گزرنا ہوتا ہے، موت سے پہلے مرنا ہوتا ہے، فنا اور بقا سے گزرنا ہوتا ہے، اور پھر مخلص ہو کر سارا عمل واسطے اللہ کے کرنا ہوتا ہے۔ یعنی متقی بننے کے لیے بالکل بے نفس اور بے خود ہو جانا پڑتا ہے صاحب۔ ایک نفس پرست انسان کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ظاہری طور سے کتنا ہی بڑا عابد و زاہد نظر آتا ہو، بڑے بڑے داڑھی رکھتا ہو، جبہ و دستار پہنتا ہو، خوب نمازیں پڑھتا ہو، خوب روزے رکھتا ہو، حج و زکوٰۃ کرتا ہو، اس سے یہ کوئی نہیں سمجھ لے کہ وہ متقی ہو گیا ہے، کیونکہ متقی ہونے کے لیے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے پاک ہونا ضروری ہے محترم۔ اور شریعت کے ارکان انسان کو متقی بنانے کا ایک پلیٹ فارم تو ہے، لیکن انسان کو متقی بننے کے لیے کسی کامل ہستی کی صحبت میں رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ جو صحیح معنوں میں متقی ہو وہی کسی انسان کو سچا متقی بنا سکتا ہے۔ جو سچا متقی ہوگا وہی دوسرے کو سچا متقی بنا سکے گا، یعنی کاملین ہستی جو ہوتے ہیں وہ کسی کو کامل بنا سکتے ہیں، ورنہ ہر عالم اور ہر صوفی میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، اور ہر عالم اور ہر صوفی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی پہچان ہم لوگوں کو کرنی بہت ضروری ہے، اور کامل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو سچا متقی ہے اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ بہرحال کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی اور شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ مارکیٹ میں چل رہے تقویٰ کے متعلق میں نے حال ہی میں لکھا تھا، محترم ضرور سماعت فرمائیے کہ تقویٰ کو لے کے زاہد چلے جا رہے ہیں جنت، میں اپنے مصطفیٰ کا وہ جمال ڈھونڈتا ہوں۔ تقویٰ کو لے کے زاہد چلے جا رہے ہیں جنت، میں اپنے مصطفیٰ کا وہ جمال ڈھونڈتا ہوں، اور فرحت زندگی نہ زاہد کا مال ڈھونڈتا ہوں، میں وصل حق کی منزل کا کمال ڈھونڈتا ہوں، میں وصل حق کی منزل کا کمال ڈھونڈتا ہوں۔ تقویٰ کو لے کے زاہد چلے جا رہے ہیں جنت، میں اپنے مصطفیٰ کا وہ جمال ڈھونڈتا ہوں، اور فرحت زندگی نہ زاہد کا مال ڈھونڈتا ہوں، میں وصل حق کی منزل کا کمال ڈھونڈتا ہوں، اور فرحت کے جستجو میں بھٹکتا رہا ہوں برسوں، اسی بے رہی کی اپنی میں ملال ڈھونڈتا ہوں۔
فرحت کے جستجو میں بھٹکتا رہا ہوں برسوں، اسی بے رہی کی اپنی میں ملال ڈھونڈتا ہوں، اور خلیل اللہ کو دیکھو ذبیح اللہ کو سمجھو، خلیل اللہ کو دیکھو ذبیح اللہ کو سمجھو، یہی ہاجرہ کے نسبت میں خیال ڈھونڈتا ہوں، یہی ہاجرہ کے نسبت میں خیال ڈھونڈتا ہوں، اور سوئے کربلا اڑے جو یہ معراج ہے وہ شاہی، اپنے کلام میں وہ پروبال ڈھونڈتا ہوں، اپنے کلام میں وہ پروبال ڈھونڈتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔